اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی مشکل کو آسان کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نفلی حج کا ارادہ کیا اور نفلی حج کے لیے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ میں کوفہ کے بازار میں سامان لینے کے لیے جب نکلا تو کہتے ہیں کہ کسی کھلے میدان میں ایک جانور، ایک گائے مردہ تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ مردہ گائے کے پاس ایک عورت ہے جو پردے میں ہے، نقاب کیا ہوا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے وہ مردار گائے کا گوشت کاٹ کر کسی تھیلے میں ڈال رہی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہ منظر میں نے دیکھا نا تو میں نے سوچا کہ شاید یہ کسی مسلمان کو حرام گوشت نہ کھلائے، تو میں اس نیت کے ساتھ اس عورت کی جاسوسی کرنا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت وہاں سے گوشت لے کر نکلتی ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوتی ہے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوتی ہے، دروازہ کھولتی ہے تو کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس عورت کی 4 بیٹیاں ہیں جوان، اور ان کی حالت یہ ہے، بھوک اور مفلسی کی وجہ سے ان کے لیے چلنا بھی دشوار ہے، زمین پہ گھسیٹ کر وہ دروازہ کھولتی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ بات یہ ختم نہیں ہوئی، اس عورت کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ اماں جان کیا لے کے آئی ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا اور میں جانتی ہوں کہ آپ بھوکی ہیں، کئی دنوں سے مفلسی کا عالم ہے۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے مردار گائے کا گوشت ملا ہے، آج میں وہ لے کے آئی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ جب انسان موت کے قریب ہو، کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس کے لیے مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ بات یہ ختم نہ ہوئی، وہ ماں کہتی ہے کہ اے میری بیٹی ہو، تم جانتی ہو کہ تم سید زادیہ ہو، اور سید زادی کسی کا صدقہ نہیں لے سکتی ہے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی ہے، اے میری بیٹیوں مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں، آج مجبوری کی وجہ سے تمہیں مردار گائے کا گوشت کھلا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں 300 درہم کی تھیلی تھی، میں نے اس سید زادی کو کہا اے نبی کی اولاد، میں آپ کے سامنے یہ تھیلی پیش کرتا ہوں۔ وہ سید زادی کہتی ہے کہ اے عبداللہ ابن مبارک ہم نہیں لے سکتی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں گھٹنوں کے بل ہاتھ جوڑ کر سید زادی کو کہنے لگا تجھے واسطہ ہے مصطفیٰ کا، تجھے واسطہ ہے اپنے نانے کا، میں تیرے نانے کا غلام ہو کر تیری بارگاہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے مصطفیٰ کا واسطہ دیا تو اس سید زادی نے مجھ سے وہ 300 درہم لے لیے۔ تو مصطفیٰ کی حدیث کیا ہے؟ امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ سنو، فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے تو اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں المختصر کہ میں نے اس کو پیسے دے دیے، اب میرے ساتھی حج کے لیے چلے گئے، میں کوفہ سے واپس اپنے گھر میں لوٹ آیا۔ کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد، کئی مہینوں کے بعد جب حاجی حج سے واپس آتے ہیں، میں انہیں مبارک دینے کے لیے ان کے گھر میں جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں کیسے مبارک دے رہا ہے؟ ارے تجھے بھی مبارک ہے، تو نے بھی تو بیت اللہ کی زیارت کی ہے، تو نے بھی تو حج کیا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں
میں حیران ہو گیا. میں نے کہا میں تو کوفہ سے واپس آ گیا تھا, میں نے تو حج نہیں کیا. اس نے کہا کہ تم کیسے جھوٹ بول سکتا ہے, ہم نے تجھے تو میدان عرفات میں دیکھا ہے, ہم نے تو آپ کو کعبہ کے طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, میں حیران ہو گیا کہ میں حج کے لیے گیا بھی نہیں, لیکن میرے دوست کہتے ہیں کہ تو نے حج کیا ہے, ہم نے تجھے حج کے دوران دیکھا ہے. کہتے ہیں یہاں بات ختم نہیں ہوئی. کہتے ہیں گھر میں جاتا ہوں, شام کا وقت ہوتا ہے, تو میرے گھر میں ایک اللہ کا ولی داخل ہوتا ہے جن کا نام حضرت ربیع بن اسلم ہے, اللہ کے ولی ہیں, اور وہ اللہ کا ولی اسی سال حج کے لیے گیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ربیع بن اسلم میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مبارک, تو نے مجھے کس ذمہ داری سے جو ہے پریشان کر رکھا ہے کہ جب میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ میرے چند 300 دینار ہیں, تیرے پاس امانت ہے, مجھے واپس لوٹا دینا. حضرت ربیع بن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے روضہ رسول کے سامنے تجھے دیکھا ہے کہ تیرے پاس 300 درہم کی تھیلی ہے جو تو نے میری امانت میں رکھی تھی, آج میں تجھے وہ واپس لوٹانے آیا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ میں حج کے لیے گیا بھی نہیں, روضہ رسول کو دیکھا بھی نہیں, اور اللہ کا ولی گواہی دے رہا ہے کہ تو نے مدینے کو بھی دیکھا ہے, تو نے بیت اللہ کو بھی دیکھا ہے. کہتے ہیں رات کا وقت ہوا, آنکھ لگی, آنکھ کا لگنا تھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آتے ہیں. اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک, اور مجھے بتا کس کس کی گواہی چاہیے کہ تو نے حج کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مبارک اس تھیلی کو کھول. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے تھیلی کو کھولا تو اس کے اندر 300 دینار نہیں بلکہ 600 دینار موجود تھے. تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ تو نے میری آل کی خدمت کی, اسے تو نے 300 دینار دیے, اے عبداللہ ابن مبارک تجھے مبارک ہو, میں امام الانبیاء نے تجھے 600 دینار لوٹا دیے ہیں. تو میرے نبی کے غلاموں, امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ جو کسی غریب کی مشکل کو آسان کرتا ہے, کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے, تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ ایسے اعمال ہیں اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے, جو غریب ہے, مفلس ہے, اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا کرے, یہ اعمال کرے, اللہ تعالیٰ